بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد سورۃ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دن کا وہ پہلا لمحہ جب سورج ابھی طلوع ہی نہیں ہوا ہوتا، اس میں ایسی برکتیں پوشیدہ ہیں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ نماز فجر اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی، لیکن آج ہم بات کریں گے اس سے بھی آگے کی، یعنی فجر کے بعد ایک ایسی سورت مبارکہ پڑھنے کی جس کے پڑھنے سے انسان کے گھر میں کیا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آپ کو بتائیں گے فجر کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب حج و عمرہ کے برابر بتایا گیا ہے، اور وہ کون سی دعائیں اور اذکار ہیں جن کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائی۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بستر پر واپس چلے جاتے ہیں یا موبائل فون اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں بیٹھے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا کتنا بڑا اجر رکھتا ہے، تو شاید ہم اپنی صبح کا معمول بدل دیں۔ اسلام نے صبح کے وقت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صبح کے وقت کی قسم کھائی، جیسے سورۃ الفجر میں والفجر فرما کر اور سورۃ التکویر میں صبح کی روشنی کا ذکر فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ وقت اللہ کے نزدیک عام اوقات سے مختلف اور برکت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس طرح فجر کے بعد کا وقت بھی ذکر، دعا اور تلاوت قرآن کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور بابرکت وقت ہے، کیونکہ اس وقت دل پرسکون ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے اور شیطان کی مصروفیات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ ناظرین، قرآن مجید کی بعض آیات اور صورتیں بہت عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ ان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے رزق، برکت، سکون اور آسانیوں کے دروازے ہے۔ بعض اہل علم نے قرآن کریم کی چند آیات اور سورت کی تلاوت کو رزق میں برکت، مشکلات کے خاتمے اور دل کے اطمینان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رزق، کامیابی اور دعا کی قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اپنے بندوں کو اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق میں برکت، گھریلو سکون، قرض سے نجات، اولاد کی بھلائی اور زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے چند مسنون اذکار اور قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا نہایت بابرکت وقت ہے، اسی لیے بہت سے نیک اعمال، اذکار اور دعائیں اس وقت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مبارک وقت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ نماز فجر کی فضیلت قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں نہایت واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دن کی پہلی عبادت ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز فجر کو وقت پر ادا کرے اور اس کے بعد کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں گزارے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت نہایت بابرکت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بندوں کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز فجر ادا کرتا ہے، ذکر تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا امیدوار بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی، قرض، گھریلو پریشانی، بیماری یا کسی اور مشکل میں مبتلا ہو تو اس سے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً نماز فجر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی تمام مشکلات کو آسان کرنے والا اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔
یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، صحت، سکون، ایمان، نیک اولاد، اچھا اخلاق، عزت، وقت میں برکت اور حلال روزی میں بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم رزق بھی شامل ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے وقت صرف مال نہ مانگیں بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کریں۔ اب آئیں اس عمل کی ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، لیکن اسے اس ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے جس طرح بتایا جائے۔ عبادات اور وظائف میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا ایک طریقہ اور آداب ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح وظائف اور اذکار بھی ادب، اخلاص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیے جائیں تو ان کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا پہلے پورا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، پھر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ میری اس عمل کی ابتدا میں آپ نے نماز فجر ادا کر کے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ان اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور اس کے بعد استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اپنے رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی بھلائی، گھریلو سکون، حلال روزی، دین و دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور وہ ہی اب بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، دل کی اصلاح اور ایمان کی مضبوطی بھی ہے۔ جب بندہ نمازوں کی پابندی، حلال رزق، تقوی اور حسن اخلاق کے ساتھ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس عمل کو صرف ایک وظیفہ بھی سمجھ کر نہ کریں بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے کلام سے محبت اور اس پر کامل یقین کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، رحمت اور حکمت کے مطابق آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق دے، نماز فجر سمیت تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔